کیا واقعی ملک دیوالیہ ہونے کی راہ پر گامزن ہے؟ کسی کرشمے کے منتظر؟ کیا ڈار کا تجربہ بھی ناکام؟ انصار عباسی کا کالم۔ یہ حقیقت سب پر آیا ہے کہ سیاست دانوں نے ماضی کے تلخ تجربات سے کچھ نہیں سیکھا اور باہمی کشمکش سے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ جو غلطیاں ماضی میں کرتے رہے اور بار بار کرتے رہے وہی پھر سے دہرا رہے ہیں۔ اپنی اپنی سیاست کے لیے، اپنے اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے ملک کو ڈیفالٹ کے خطرے تک لے آئے ہیں۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کی راہ پر گامزن ہے، لیکن اب بھی جو کرنا چاہیے وہ نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ 1-2 مہینے معاملات اسی طرح چلے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ حکومت کے اندر بھی اس حوالے سے بڑی پریشانی پائی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ سعودی عرب سے کوئی 2-4 ارب ڈالر ملنے والے ہیں، لیکن کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مانا کہ اس سے ڈیفالٹ کا خطرہ چند 1 مہینے کے لیے مزید ٹل جائے گا، لیکن ہماری معاشی حالت مستحکم ہونے کے کوئی آثار نہیں۔ اسحاق ڈار کا تجربہ بھی ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ان حالات میں کسی کو بھی لے آئیں، ہمارے حالات بہتر نہیں ہو سکتے، کیونکہ حالات بدلنے کے لیے سیاست دانوں کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا۔ اپنے اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا، جس کے لیے بدقسمتی سے وہ بالکل تیار نہیں ہیں۔ شہباز شریف حکومت کسی کرشمے کے انتظار میں ہے، جبکہ عمران خان کہتے ہیں کہ حالات کی بہتری کا صرف ایک ہی حل ہے کہ فوری الیکشن کرائے جائیں اور حکومت انہیں سونپ دی جائے، تو پھر دیکھیں سب کچھ کیسے بدلے گا۔ میری بات نوٹ کر لیں، کچھ نہیں بدلے گا۔ عمران خان 2/3 اکثریت لے کر حکومت بنا لیں تو بھی کچھ نہیں بدلے گا، کیونکہ وہ خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہی کچھ ہوگا جو ہم نے عمران خان کے 3.5 سال کی حکومت کے دوران دیکھا ہے۔ چور چور، ڈاکو ڈاکو کی گردانیں ہی سنائی دیتی رہیں گی۔ کوئی بزدار ہی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں آئے گا۔ خان کی ساری توجہ اپوزیشن کو ختم کرنے پر مرکوز رہے گی اور معیشت کا حال بدتر ہی رہے گا۔ شہباز شریف، جن کو بہترین ایڈمنسٹریٹر کے طور پر مانا جاتا تھا، وہ بھی ابھی تک کچھ نہیں کر سکے۔ وزیر اعظم بننے کا ان کا شوق تو پورا ہو گیا، لیکن عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے پی ڈی ایم کی حکومت کے قیام کا تجربہ بھی ناکام ہوا اور ہمارے سیاسی اور معاشی حالات بدتر ہو گئے۔ کسی سے بھی بات کر لیں، سب مانتے ہیں کہ ہمارے حالات کا واحد حل سیاست دانوں کو آپس میں مل بیٹھنا ہے۔ چند ایک لوگ کہتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ سب مانتے ہیں کہ ہماری عافیت و بھلائی اسی میں ہے کہ سب مل بیٹھ کر پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں۔ تاہم اس کا فیصلہ سیاست دانوں کو کرنا ہے اور انہی کو کرنا چاہیے، لیکن صد حیف کے سیاست دان آپس میں مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اور ایسا اس لیے نہیں کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اگر وہ مل بیٹھیں تو پاکستان اور عوام کے مفاد کا تحفظ تو ہو جائے گا، لیکن ان کے اپنے اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات شاید پورے نہ ہو پائیں گے۔ ساری لڑائیاں، ساری جنگ اقتدار کے حصول یا اس کے بچاؤ کے لیے ہے، ساری سیاست عہدوں کی ہے، الیکشن جیتنے کی ہے۔ اس کے لیے معیشت تباہ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ المیہ یہ ہے کہ سیاستدان وقت کے تقاضوں کے برعکس ایسا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جس سے سیاسی عدم استحکام بڑھے، آپس کی نفرت میں اضافہ ہو، مزید دوریاں پیدا ہوں۔ یہ سب کچھ پاکستان اور عوام کی خدمت کے نام پر ہو رہا ہے، تو جناب ایسی خدمت اور ایسی سیاست ہمیں نہیں چاہیے، جس نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا دیا ہے، ہماری دنیا میں کہیں عزت نہیں رہنے دی اور ہمیں بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ یقیناً سیاستدان ایک بار پھر فیل